یہ کہانی ہے انایا کی، ایک 16-17 سال کی نوجوان لڑکی جو دکھنے میں جتنی خوبصورت تھی دل سے اتنی ہی بدصورت۔ اس کا چہرہ پری جیسا تھا، لیکن اس کے انداز میں ایک نخرا، ایک انا، ایک غرور تھا، جو صرف اسی لیے کہ وہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ جو چاہیے ہوتا فوراً ملتا، نہ کب کا سوال ہوتا تھا نہ کیوں کا۔ پیسے، اقتدار، طاقت سب اس کے پاس تھا، لیکن ایک چیز تھی جس کا اسے جنون تھا، ایک پاگل پن۔ گڑیا۔ بچپن سے لے کر آج تک ہر ہفتے اس کے گھر ایک نہ ایک نئی گڑیا آتی تھی۔ اس کے کمرے کا ہر کونا گڑیاؤں سے بھرا تھا، جیسے کوئی گڑیاؤں کی فیکٹری۔ لیکن وہ صرف انہیں جمع نہیں کرتی تھی، وہ جنونی تھی، ایسی جنونی کہ اگر کوئی گڑیا اسے پسند آ جائے اور اس کے ماں باپ لینے سے منع کریں تو وہ اپنے باپ کے پیسے چرا لیتی یا اپنی ماں کا بریسلٹ بیچ کر اس ڈال کو خرید لیتی۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، صرف ایک گڑیا کے لیے۔ ایک رات قریب 10:30 بجے انایا اپنے بیڈ پہ لیٹی فون پہ سکرول کر رہی تھی، آن لائن شاپنگ، مالز وغیرہ۔ تبھی ایک عجیب سی شاپ اس کی سکرین پہ آئی، ایک شاپ اسی کی گھر کی لوکیشن کے آس پاس، جس کا نام تھا ہاؤس آف ڈالز۔ جب اس نے شاپ پہ کلک کیا اور فوٹوز اوپن ہوئیں، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اتنی خوبصورت، اتنی منفرد گڑیا جیسے کسی اور دنیا سے آئی ہوں۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور دل للچا گیا۔ وہ بنا کسی دیری کے تیار ہوئی اور گھر والوں سے کہا، میں شاپنگ پہ جا رہی ہوں۔ اس کی امی نے روکا، ابو نے بھی منع کیا، اس وقت نہ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیکن انایا کسی کی نہیں سنتی تھی، نہ ماں کی نہ باپ کی۔ وہ نکل گئی، صرف ایک دکان کے لیے اور ایک گڑیا کے لیے۔ کافی دیر تک انایا اور اس کا ڈرائیور اس شاپ کو ڈھونڈتے رہے، لیکن اس ایریا کے ہر کونے، ہر گلی، ہر جگہ کو چھان مارنے کے بعد بھی ہاؤس آف ڈالز نام کی کوئی دکان نظر نہیں آئی۔ انہوں نے گھر کے پاس والے ایک شاپنگ سینٹر کے اندر جا کر وہاں کے گارڈز اور لوکل دکانداروں سے بھی پوچھا، لیکن ہر کسی کا جواب ایک ہی تھا، ہاؤس آف ڈالز ایسی کوئی شاپ یہاں نہیں ہے۔ انایا کا موڈ خراب ہو گیا۔ غصے سے اس نے ڈرائیور کی طرف دیکھا اور کہا، گھر چلیں۔ واپس گھر کا رخ کیا گیا، لیکن مین روڈ پر ٹریفک ہیوی تھی کیونکہ وہ دن ہفتے کا تھا۔ گھر تک پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی۔ انایا کا موڈ پہلے سے خراب تھا۔ انایا نے غصے سے کہا ڈرائیور سے، پیچھے والی سنسان گلی سے چلیں، جلدی پہنچ جائیں گے۔ ڈرائیور نے چپ چاپ اس راستے کی طرف گاڑی موڑ دی۔ وہ راستہ کوئی عام گلی نہیں تھی، وہ ایک گھنے جنگل جیسا ویرانہ تھا، جیسے کسی شہر کا نہیں، کسی اور دنیا کا کونا ہو۔ ہر طرف پیلی اسٹریٹ لائٹس، جنگلی درخت اور ایک خاموشی۔ انایا گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اس کی نگاہ ایک عجیب سی جگہ پہ پڑی۔ ایک سنسان روڈ کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی شاپ تھی، اس پر نام چمک رہا تھا، ہاؤس آف ڈالز۔ انایا کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، اس نے فوراً ڈرائیور سے کہا، گاڑی روکیں۔ وہ پرجوش ہوئی، جیسے کوئی کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے ڈرائیور کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا
جس شاپ کو ہم پورے علاقے میں ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہے۔ ڈرائیور جو ایک بزرگ شخص تھا اس نے بھی شاپ کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک گھبراہٹ سی تھی۔ عنایا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر جانے لگی، لیکن تبھی اس بزرگ ڈرائیور نے کہا، بیٹا، لیکن اتنے سنسان راستے پر یہ اتنی بڑی دکان کس نے بنائی؟ گھر کے راستے کو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے، چلیں گھر چلتے ہیں۔ اگر آپ کو گھر نہیں کہیں اور جانا ہے تو چلیں، میں لے جاؤں گا، لیکن یہاں نہ جائیں، مجھے یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی بیٹا۔ عنایا نے پہلے تو تھوڑا سوچا، بات تو صحیح ہے، اس ویرانے میں اتنی پرسرار دکان کا ہونا عجیب ہے، دماغ میں اس نے یہ سوچا، لیکن پھر اس نے نخرے سے کہا، او پلیز اب آپ مجھے لیکچر مت دینا، اگر آپ کو ویٹ نہیں کرنا تو گھر چلے جائیں، میں آن لائن کیب کر لوں گی۔ اور یہ کہہ کر اس نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ عنایا نے نرم قدم اٹھائے اور آہستہ آہستہ اس شاپ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جب عنایا نے اس دکان کا دروازہ کھولنا شروع کیا، اس کے دل نے ایک عجیب سی گھنٹی بجائی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی دکان میں نہیں بلکہ کسی دوسری دنیا میں قدم رکھ رہی ہو۔ اور جیسے ہی دروازہ پوری طرح کھلا، عنایا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گڑیاؤں کا سمندر، چھوٹی، بڑی، پرانی، نئے ڈیزائن کی، لیکن ہر ایک گڑیا میں کوئی غیر معمولی بات تھی۔ وہ پلاسٹک یا کپڑے کی نہیں لگتی تھی، وہ گڑیاں انسانوں جیسی لگتی تھیں۔ ان کے چہروں پہ جذبات تھے، کسی کے چہرے پہ خوشی، کسی کے چہرے پہ غصہ، کسی کے چہرے پہ اداسی۔ عنایا کا تو دل کر رہا تھا کہ وہ ساری کی ساری ڈالز ساتھ لے جائے، لیکن تبھی اس کی نظر ایک چھوٹی سی گڑیا پر پڑی۔ وہ دوسری سب گڑیاؤں سے الگ تھی، اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈر رہی ہو۔ اور جب عنایا نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کے دائیں ہاتھ سے ایک انگلی کٹی ہوئی تھی۔ عنایا ابھی سب گڑیاؤں کا جائزہ لے رہی تھی کہ تبھی پیچھے کہیں دکان کے اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ عنایا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں ایک بہت بوڑھی عورت کھڑی تھی، سفید بال، سر پر جوڑا بندھا ہوا، موٹا جسم اور پرانے زمانے کے کپڑے، بہت پرانے زمانے کے۔ وہ سیدھی عنایا کو دیکھ کر ایک ڈراؤنی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسی، جیسے سالوں بعد کوئی مہمان اس سے ملنے آیا ہو۔ عنایا نے سلام لینے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بوڑھی عورت تیز چال سے بھاگتی ہوئی عنایا کے پاس آئی اور اس کے گالوں کو زور سے کھینچا اور کہنے لگی، کیوٹ، کیسی ہو بیٹا، کیا چاہیے؟ عنایا تھوڑا گھبرا کر بولی، جی میں، لیکن وہ بوڑھی عورت پھر سے گال کھینچتے ہوئے بات کاٹ کے بولی، کیا آپ کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ پہلے یہ بتاؤ شہزادی۔ عنایا نے ڈرتے ہوئے کہا، جی میرا نام عنایا ہے۔ بوڑھی عورت ہنسی اور عجیب انداز میں بولی، ہاں عنایا، تم بالکل صحیح وقت پہ صحیح جگہ پہ آئی ہو، بہت خوش نصیب ہو، یقین کرو، بہت خوش نصیب۔ عنایا کا دل گھبرانے لگا، لیکن پھر اس نے ہمت کر کے کہا، جی مجھے ایک ڈال چاہیے آپ، لیکن بوڑھی عورت نے چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ دی، زیادہ مت بولو، تم بھی کرن جیسی حرکتیں کر رہی ہو، وہ بھی بہت خوبصورت تھی تمہاری طرح، لیکن بولتی بہت تھی، پھر مجبوراً ہمیں اس کو سزا دینی پڑی۔ خوبصورت لڑکیاں خاموش اچھی لگتی ہیں۔ عنایا کا چہرہ اب اور بھی سفید ہو گیا تھا، اس کے اندر ایک خالی سی گھبراہٹ بھر گئی تھی۔
तभी दुकान का दरवाज़ा दोबारा खुला और अनाया की ही उम्र की एक लड़की अंदर आई। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ और ही था। उसने बूढ़ी औरत से कहा, कोई प्यारी सी गुड़िया तो दिखाएं। बूढ़ी औरत ने अनाया की तरफ इशारा किया, एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ। लेकिन उस बूढ़ी औरत से भी ज्यादा डरावनी और खौफनाक मुस्कुराहट उस लड़की की थी, जिसने अनाया की तरफ देखा और भागती हुई उसके पास आई। उसने अनाया के बाल और गाल चेक किए और पागलों जैसी हंसी में चीख चीख कर बोलने लगी, हा 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 हा, ये तो असली है, वाकई असली है। अल्लाह, ये तो वाकई असली है। इसके तो बाल भी असली हैं। मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। ये हो। बूढ़ी औरत ने कहा, है ना, कितनी प्यारी है ना ये, हिलकर दिखाओ, हिलकर दिखाओ, हिलकर दिखाओ। वो बार बार पागलों की तरह इस बात को दोहराती रही। अनाया की घबराहट अब हद से ज्यादा हो गई थी। उसने चीख कर कहा, तुम लोग पागल हो? मैं यहाँ डॉल लेने आई हूँ, ये कोई मजाक हो रहा है क्या? तभी वो लड़की अनाया का फोन पकड़ लेती है और उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर देती है। अनाया पीछे हटने लगती है, लेकिन फिर से दरवाजा खुलता है और एक और बड़ी उम्र की औरत अंदर आती है। वो सीधा बूढ़ी औरत से पूछती है, क्या कोई गुड़िया मिल जाएगी? बूढ़ी औरत फिर से अनाया की तरफ इशारा करती है और वो नई औरत भी अनाया के पास आती है और उसके गालों को जोर से खींचते हुए पागलों जैसी हंसी में कहती है, ये तो बिल्कुल मेरी गुड़ियाओं जैसी है। वो तीनों औरतें पागलों की तरह एक दूसरे से बहस करने लगती हैं। कभी वो औरत जो आखिर में दुकान में आई थी कहती, इसको मैं ले जाऊंगी। कभी वो पागल लड़की चिल्ला कर कहती, अरे नहीं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं पहले आई थी। अनाया का दिमाग घूम गया था। उसके लिए सब समझना मुश्किल था। ये लोग उसके साथ आखिर करना क्या चाह रहे थे? वो गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम लोग क्या कोई मजाक कर रहे हो? मैं यहाँ गुड़िया लेने आई थी। अगर ये कोई ड्रामा या प्रैंक निकला ना, तो तुम लोगों की दुकान बंद करवा दूंगी। तुम लोग मुझे जानते नहीं और सारी गुड़ियाएं ले जाऊंगी। लेकिन वो तीनों औरतें तो जैसे अनाया की आवाज भी नहीं सुन रही थीं, अपनी ही बहस में मगन थीं। ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, उस पुरस्कार औरत ने कहा। फिर उस पागल लड़की ने कहा, अरे नहीं भाई, आपसे पहले मैं आई थी ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिर उस पुरस्कार औरत ने जवाब देते हुए कहा, ए लड़की, तमीज से, मैं जो कह रही हूँ वो मैं करके रहूंगी। तभी उस तंदुरुस्त और खौफनाक बूढ़ी औरत ने उन दोनों को डांटते हुए कहा, अरे तुम दोनों मेरी दुकान में खड़ी हो और तुम दोनों से पहले मैंने इसे देखा, तो ये तुम दोनों में से किसी की नहीं, ये सिर्फ मेरी है। मैं इसको किरण के साथ रखूंगी। फिर उस आखिर में आने वाली पुरस्कार औरत ने एक अजीब सी बात की, हाँ, किरण से याद आया, लेके तो उसको मैं ही जाऊंगी, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए था वो मैं ले आई हूं। फिर उसने अपना बैग खोला और अंदर से एक इंसानी उंगली निकालकर बूढ़ी औरत को दी। अनाया का रंग उड़ गया, उसकी रूह कांप गई और वो समझ गई कि ये मामला कुछ और ही है। वो चीख मारकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाकर खोलना चाहा, धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। वो रोते हुए पीछे मुड़कर देखती है और वो तीनों अब बदल चुकी थीं। अब वो इंसान नहीं लग रही थीं। उनके बाल लंबे, नाखून बहुत बड़े, कपड़े काले, चेहरा जैसे जला हुआ सा,
اور آنکھیں سفید جیسے کوئی بدروحیں گھور رہی ہوں، اور ان کے منہ پہ ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی، اور وہ تینوں ایک ساتھ بولیں، خوش آمدید۔ ایک گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن انایا ابھی تک اس دکان سے باہر نہیں آئی تھی۔ ڈرائیور جو بہت دیر سے گاڑی میں انتظار کر رہا تھا، پریشان ہو کر گاڑی سے اتر گیا۔ وہ دکان کے اندر گیا، لیکن اندر صرف اندھیرا تھا۔ کہیں کوئی گڑیا نہیں تھی، نہ کوئی شیلفز، نہ کوئی لڑکی، نہ کوئی عورتیں، نہ کوئی روشنی، صرف اندھیرا اور سناٹا اور ایک خالی کمرہ۔ مگر دروازے کے پاس اس نے کچھ دیکھا۔ ایک گڑیا پڑی تھی زمین پر۔ وہ گڑیا رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ آنسوں اور دل سے نکلتی گھٹن کا اثر نظر آ رہا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات، اس گڑیا کے کپڑے وہی تھے جو انایا نے پہنے تھے۔